یہ صاحب جو ہیں اپنے مقدمے میں اپنے حضرت کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب عوام کو خاتم النبیین کی حقیقت سے واقف کراتی ہے ایک طرف، تو دوسری طرف قادیانی حضرات کے لیے حجت و برہان کا کام دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے مبارک و مسعود انسان کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے جو قادیانیوں کا مصلح موعود ہے، انکار کرنے والا نہیں ہے، ان کا مصلح موعود ہے۔ چنانچہ مصلح موعود حضرت قبلہ مولانا صدیق دیندار چند بسویشور نے جماعت قادیان کے غلو کا فیصلہ اپنی جماعت دیندار انجمن کے ذمے لگایا ہے۔ انہوں نے لے لیا ہے کہ ان کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح صرف ایک بات کی ہے، آگے بات آئے گی۔ ان کو صرف شکایت یہ ہے مرزا غلام احمد سے کہ انہیں ایک وقت تک نبوت کے دعوے کا حق تھا، اجازت تھی اللہ کی طرف سے، اس وقت کے بعد جب ان کا ظہور ہو گیا تو انہیں اس پہ قائم نہیں رہنا چاہیے تھا، اس لیے چونکہ اس کے بعد بھی قائم ہیں تو وہ غلطی پر ہیں، اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ ان کی اصلاح کر کے ان کو سیدھے رستے پہ لے آئیں گے، سمجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاتم النبیین، نہیں تو کوسے خاتم النبیین کو آپ مانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ اس کو صرف ایک وقت تک حق دے رہے ہیں کہ اتنے وقت تک کہ بسویشور کا ظہور ہو جائے، اس وقت تک اس کو حق تھا نبوت کا دعویٰ کرنے کا، اور اپنے کو مسیح کہنے کا، اور اپنے کو مصلح امت کہنے کا، لیکن جب ان کے بقول امام الناس کا ظہور ہو گیا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ بھی فرما بردار بن جاتا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا۔ تو اس وجہ سے قادیانیوں سے یہ شکایت ہے۔ مرزا تو مر چکا تھا تو مرزا سے نہیں ہے یہ شکایت، صرف قادیانیوں سے ان کو یہ شکایت ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت مصلح بن کے آئے ہیں۔ جماعت کا تعارف سنیے کیا ہے۔ یہ جماعت یعنی دیندار انجمن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس جماعت میں 63 موعودہ انسان ہیں جن میں نامور بھی ہیں۔ ایشیا و یورپ کے مسلمان کرنے کے لیے یہ مبعوث ہوئے ہیں 63 لوگ اس جماعت میں۔ موعود کیا ہیں؟ مبعوث کو موعود کہہ رہے ہوں کہ 63 لوگ ہیں جنہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے یورپ کو اور پوری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے 63 لوگ اس جماعت میں موعود آئے ہیں۔ اچھا، چنانچہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صاحب جو مسیح موسیٰ کا نعوذ باللہ مدعی ہے، یہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ چنانچہ یہ فقیر من جانب اللہ معمور ہے۔ اب اس کو کیا مسلمان سمجھ سکتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں من جانب اللہ معمور ہوں؟ بھائی ایک مسلمان دین کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کا اس اعتبار سے تو معمور ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کار دعوت کی ذمہ داری دی ہے، اس اعتبار سے تو ہے، لیکن من جانب اللہ معمور ہونے کا دعویٰ نبی کرتا ہے، اور نبی کے علاوہ کسی نے بھی من جانب اللہ معمور ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چنانچہ یہ فقیر من جانب اللہ معمور ہے، اور پیچھے صراحت کر چکے ہیں کہ 63 موعود لوگ ہیں، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں، کیونکہ مولانا نے اس فقیر کو حضرت مرزا صاحب کی بشارت کے مطابق، اب یہ کہہ رہا ہے ہم قادیانیوں کو نہیں مانتے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ مولانا نے اس فقیر کو حضرت مرزا صاحب کی بشارت کے مطابق ان موائل بھی فرمایا ہے۔ اس کی کوئی بشارت میں ہوگا کہ اس نام کا کوئی جو ہے ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کی بشارت سے حضرت نے ان کو بشارت دی ہے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ اس کو جز بنا لیے ہیں اپنے نام کا، اس بشارت کو۔ یہ بشارت حضرت کی نہیں ہے، یہ بشارت مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، اور مرزا غلام احمد نے جس کو اپنی بشارت سے موعود بنایا ہے، تو کیا کہنے اس کی ضلالت کی، اس کی گمراہیوں کی، جتنی گمراہی میں ہو کم ہے۔ تو کائے کو پارسا بن کے مسلمانوں میں اپنے کو شامل دکھانا چاہ رہے ہیں؟ جب آپ قادیانی ہیں تو اپنے کو قادیانی بولیے، بس قادیانیوں سے ایک چھوٹا اختلاف ہے، وہ اختلاف کی اصلاح کر لیجئے، آپ ان سے مل لیجئے۔ اسی وجہ سے پروفیسر الیاس صاحب نے اس کو
یعنی دیندار انجمن کو جو ہے وہ گل تازہ شگوف کے نام سے اسی کا ایک حصہ قرار دیا ہے، قادیانیت ہی کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اور آگے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے علوم سب کیا ہیں؟ عصری علوم تو کالجوں میں پڑھے ہیں انہوں نے، جتنا پڑھا ہوگا اس زمانے میں پڑھا ہوگا، اور اس زمانے میں مذہب سے بھی واقفیت اسکولوں میں پڑھ کے بہت کچھ ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر جو اسلام کی تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے تحقیقات کے 10,000 صفحات کے اندر کیا ہے، اور انہوں نے حقیقت رسالت کو وہاں سمجھا ہے۔ جس نے رسالت کو رسالت کے ڈاکو سے سمجھا ہے، اس کو کیا رسالت سمجھ میں آئی ہے کہ رسالت کیا ہے؟ تو سب کچھ وہیں سمجھا ہے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہ کر دین اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ جس نے قادیانیت میں دین سمجھا ہو، اس کو دین کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ تو ہوا یہ کتاب کا تعارف ہے۔ اس کتاب کے تعارف میں بہت ساری باتیں ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور آپ کو چند ایک باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو ان کے اس نظم میں جو اپنا تعارف کرایا ہے نا۔ نبوت کے اسرار بے انتہا ہیں، بفضل خدا اس کے در مجھ پہ واہ ہیں، کہوں رازداری کے اسباب کیا ہیں، میں ان کی جگہ ہوں وہ میری جگہ ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے اسرار، اولاً تو نبوت و رسالت کی ایک حقیقت ہے جو سب کے سامنے آیا ہے، اور اسی پر ایمان لا کے ہم سب مسلمان ہیں۔ اب اس کے کچھ بھید ہوں گے، نبی نے نہیں بتائے تو بھیدوں کے پیچھے پڑنا اہل السنت والجماعت کے نزدیک حرام ہے، اور اگر نبی نے بتائے ہیں تو وہ علوم اسلامیہ میں موجود ہیں، اور علوم اسلامیہ کو یہ صاحب مانتے نہیں ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ صحابہ کا تھا اور ایک زمانہ دیندار انجمن والوں کا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں فیج اعوج ہے، ایک ایسا زمانہ جس سے اللہ ناراض ہے۔ اس لیے وہ مفسرین، محدثین، فقہا اور اس کے بعد کے تمام علماء کو ناراضگی کے دور کے منحوس و ملعون لوگ سمجھتے ہیں، سب کو، اور ایک دور صحابہ کا مانتے ہیں، اور دوسرا دور ان لوگوں کا، یعنی ان کے انجمن میں رہنے والوں کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں پھاٹک کھلے ہیں، جو بھی آنا چاہے آ کے معلوم کرے۔ ہم کیا معلوم کریں پھاٹکوں میں اب کون بچا وہاں پر ہے؟ پھاٹکوں میں جو کچھ تھے وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب ان کی کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، وہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں ان کے لٹریچر میں کیا بھرا پڑا ہے، اس کے اندر کیا معلوم کرنے کے لیے ہم وہاں پر آئیں۔ اب تو جاہل بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خود اپنی کتابیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، اپنی بات ثابت کرنا نہیں آتا ہے، ان سے کیا بات کریں گے؟ لیکن جو کچھ یہاں پر ان کے مصاحب خاص نے جو کچھ ان کے عقیدوں کی ترجمانی کی ہے، وہی ہمارے لیے بہت کافی ہے، اور آپ کے لیے بھی وہی بہت کافی ہے۔ یہ اسرار نبوت کے ان پہ کھلنے کی وجہ تو انہوں نے خود ہی بتا دی، ایک مصرے میں بتا دی کہ ان کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہیں۔ کون؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ثانی اثنین ہیں، اور قرآن کی آیت ثانی اثنین کی تفسیر بھی یہی کرتے ہیں کہ نبی کا ایک عکس میں ہوں، اور میرا عکس نبی ہے، نبی میں ہوں۔ وہ یوں سمجھیے کہ اگر اس کا نام لیا جائے نعوذ باللہ، چونکہ عقیدے کی صراحت کرنا سمجھانا مقصد ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ صدیق دیندار محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صدیق دیندار ہے، نعوذ باللہ۔ اب کیا مطلب لیں گے آپ؟ ان کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے، اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ ان کے مصاحب خاص۔ نبیوں کے اسرار مجھ پر کھلنے کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ یہ فقیر 1908 عیسوی میں فتنہ دجال سے کما حقہ واقف ہو کر جستجو مسیح میں تھا، 1914 عیسوی میں مسیح کو پایا، اور نہایت مخلصانہ طور پر 28 سال کی عمر میں ترک دنیا کر کے برائے مزید حصول علم دین اس وقت قادیان پہنچا۔ اب آپ دیکھیں کہاں سے لایا ہے اس نے یہ سب، اپنے عقیدے کہاں سے لایا، خود ہی بتا دیا ہے، اور ان کا شارح بتا رہا ہے یہ اسرار کہاں سے آئے ہیں۔ سب وہ سارے اسرار قادیان کے ہیں، وہ اسرار مدینے کے نہیں ہیں۔
وہ اسرار عالم اسلام کے نہیں ہیں، علماء اسلام کے نہیں، سب قادیان کی۔ یہ بات سے آپ سمجھ لیں کہ علم اس کا کہاں سے آیا ہے، اس کو سمجھ لیں، تاکہ جب ہم کو علم کی اصل اور جڑ معلوم ہو جائے گی تو خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ سب گمراہیاں کیسے پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مناظروں اور مباحثوں سے بچا کر اور قادیانیوں میں اختلاف ہو جانے کے باوجود اس اختلاف سے علیحدہ رہتے ہوئے مرزا صاحب کے تحریر کردہ 10,000 صفحات سے، جن میں 300 جگہ مسئلہ نبوت کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پورا واقف ہو گیا۔ اس طرح اسرار نبوت اس فقیر پر کھلنے کا یہ سبب بنا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنی نبوت کی تشریحیں کریں گے وہ سب قادیان سے آئے ہیں، اور سب مرزا صاحب کی حفوات ہیں، اختراعات ہیں، بکواس ہیں، جو مرزا صاحب نے 10,000 صفحات میں لکھے تھے، اور اس کو پورا پڑھنے میں ان کو 300 جگہ نبوت کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ تو جس کو خود نبی بننا تھا نعوذ باللہ، اور نبی ہی نہیں نبی سے اعلیٰ شان کا بننا تھا، تو اس نے کیا کیا نہیں اس کے اندر خرافات کی ہوں گی، اور نبوت اور رسالت کو کتنا اس نے خلط ملط کیا ہوگا، وہ سب حضرت موصوف جو ہے وہاں سے لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد، میں 13 سال کی عمر سے تبلیغ کا دل دادا ہوں، اس دھن میں نے مختلف علوم پڑھے، علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے لیے انگریزی کی تعلیم پائی اور بہترین مقرر بنا۔ روحانیت میں وفات مسیح، نزول مسیح، ظہور مسیح کا علم میری ترقی کا پہلا زینہ تھا۔ مزید روحانی علوم میں بذریعہ رویا، مکاشفات، حضرت منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فیض پایا۔ یعنی علم کا پہلا درجہ تو وہی ہے جو ہے مرزا قادیان اور کذاب وقت سے انہوں نے حاصل کیا۔ دوسرے، اب جو علم ان کے پاس مزید آیا ہے وہ مزید علم مکاشفات سے آیا ہے۔ کشف میں وہ حضور علیہ السلام کی شاگردی کر رہے تھے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شاگردی کر رہے تھے، تو یہ مکاشفات میں حضرت علی اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے علم پایا۔ بفضل خدا کل مسائل اسلامیہ سے کما حقہ واقف ہو کر ہندوؤں کو مسلمان کرنے کی دھن میں ان کی مذہبی کتب، ویدوں، پرانوں، اپنشدوں، شاستروں کا پیچھا اٹھایا، ان سے کما حقہ واقفیت پیدا کر کے تبلیغی کام کر رہا تھا کہ نور علی نور اللہ تعالی، نور علی نور، یعنی یہ سب تو ملا ہی تھا کمال ان کو کہ مرزا کی شاگردی نصیب ہوئی تھی اور مکاشفات کا علم ملا تھا، وہ کہاں سے تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ نور علی نور، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو 3 فروری 1924 عیسوی کو اپنے کلام سے اپنا مظہر بنا کر بصورت غیر دیندار چند بسویشور کی خدمت پر فائز کیا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں؟ کس بنیاد پہ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ یہ بات تو صاف صاف انہی کا دعویٰ ہے، دعویٰ ان کا اشعار میں ہے اور ان کا مصاحب خاص تشریح کر رہا ہے۔ ہم کو جھٹلا بھی نہیں سکتے گا، ہم کیسے جھٹلائیں؟ اگر ہم تشریح کرتے تو کوئی کہہ سکتا تھا آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے غلط بیان کیا، تو ہم نہیں کر رہے تشریح، ہم ان کے مصاحب خاص اور مبشر، جن کو انہوں نے بشارت دی ہے موعود ہونے کی، اور جن کو مسیل موسیٰ کہا گیا ہے نعوذ باللہ، تو ہم ان کی تشریحات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں تو آپ کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے، یا تو دھتکار دینا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچا لینا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ پھر مان لو اور اپنے کو مسلمان مت کہو، اپنے کو مسلمانوں کے علاوہ کوئی فرقہ اور کوئی جماعت اپنے آپ کو قرار دے لو۔ تو یہ جو ہے ایک ہوا۔ اب اس سلسلے میں ان کے اشعار ہیں، فنا پھر رسول خدا جو ہوا ہے وہ لاریب حق میں فنا ہو گیا ہے، کہ نبیوں سے دربار اس کا بھرا ہے رفقا نبی یہ عجب ماجرا ہے، جو عہدہ خدا کو قرآن میں ملا ہے وہی جائیداد رسول خدا ہے۔ اس بند کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہنا چاہ رہے وہ کہ جو اللہ کا مقام ہے
وہ رسول خدا کا مقام ہے. یعنی اور اس کے پیچھے بہت فراڈ ہے. ظاہر ہے کہ جب اگر انہوں نے اتنا پڑھا لکھا ہے اور نبوت و رسالت کو برسہ برس سیکھا اور سمجھا ہے تو اتنا تو معلوم ہوگا کہ مقام الوہیت اور ہے اور مقام رسالت اور ہے. اتنا تو سمجھ میں آیا ہوگا. لیکن یہاں ایک دھوکہ دینا ہے اپنی قوم کو. اس دھوکہ دینے کے لیے بڑی باریک سازش رچی ہے اس نے اس بند میں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتایا کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ رسول خدا کا مقام ہے، اور جو رسول خدا کا مقام ہے وہ فنا فی الرسول خدا کا مقام ہے. اور فنا فی الرسول یہی موصوف ہیں، یہ فنا فی الرسول ہیں. اس وجہ سے پہلے یہ رسول کے مقام پر ہو گئے، اور چونکہ رسول خدا کے مقام پر ہے تو یہ خدا کے مقام پہ ہو گئے. تو یوں اپنے کو لے جا کے خدا بنایا. اور اسی وجہ سے قادیانی سے ناراض ہے کہ قادیانی نبوت ہی پہ رک گیا، الوہیت تک نہیں گیا، اور یہ موصوف الوہیت تک جانا چاہ رہے. اب جب وہ نبی ہے اور یہ الہ ہیں، خدا کے مقام پر ہیں، تو جو نبی کے مقام پر ہے اسے جھکنا چاہیے نا، اسے انہیں ماننا چاہیے تھا. تو چونکہ قادیانی اس کو نہیں مان رہے ہیں اس لیے یہ نقطہ اختلاف کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں. یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. اب ایک اور بات ہے جس کو انہی کی تشریح میں سمجھیے. ثانی اثنین اپنے کو کہتے ہیں. وہ قرآن میں جو ثانی اثنین ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو وہ ثانی اثنین اپنے کو کہتے ہیں. ان کے لیے دعویٰ کرنے کو سب سے آسان چیز یہ ہے کہ سب کو اپنے اندر ہضم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہی بن جاتے ہیں. ایسے ہے، یہ آسان طریقہ ان کا. یہ اللہ کو ہضم کر لیا تو خود خدا بن گئے، نبی کو ہضم کر لیا تو نبی کا بروز بن گئے، یا وجود ثانی ظہور ثانی بن گئے. تو اسی جس کو چاہے ہضم کر لیں اور وہی بن جائیں. پھر اوتاروں کو بھی ہضم کر لیا ہے، ہندوؤں کے بڑے بڑے اور جتنے وہ لوگ مانتے ہیں بھگوان، وہ سب ان میں آ گئے ہیں تو وہ بھی بن گئے. یہی سب کل ہوئے نا، کل کے کل یہی ہیں. اب اذ ہما فی الغاری کا مقام ہے جو چند بسویشور کو حاصل ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شارح صاحب، ایسے ہی وجودوں کے سامنے انبیاء زانوے ادب طے کیے بیٹھے ہیں. ان کی خانقاہ میں انبیاء زانوے ادب طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ مقام فنا فی الرسول خلفائے راشدین کو ملا. ان وجودوں کے رفقائے کار انبیاء ہوا کرتے ہیں. یہ سب ان کے ہی یہی ہیں ثانی اثنین. کیا شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو اس ذات میں کمال اطاعت کی وجہ سے فنا ہوتا ہے تو اس کے رفقا نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین ہو جاتے ہیں. یہ سب ہیر پھیر ہے. قرآن کریم میں یہ آیت تو ہے، لیکن آپ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گرو فنا فی الرسول ہیں، کسی ذریعے سے ہوئے ہوں، نافرمانی کر کے ہوئے ہوں یا فرما برداری، اس میں ہم نہیں مان سکتے بات کہ اطاعت کے ذریعے ہوئے ہیں وہ، لیکن کسی بھی ذریعے سے ہوئے ہوں. جب وہ فنا فی الرسول ہیں تو آپ ان کو اپنا گرو مانتے ہیں. اور فنا فی الرسول کا مقام یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے وجودوں کے سامنے انبیاء زانوے ادب طے کیے بیٹھے ہیں. تو یہ انبیاء کو اپنے گرو کے سامنے شاگرد بنا کے بٹھانے والا مومن باقی رہتا ہے. وہ کیسے مسلمان باقی رہتا ہے؟ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کو بھائی سمجھتے ہیں؟ کیوں آپ ہم کو بھائی سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک بھائی نہیں بنیں گے، جب تک کہ اس کفر سے توبہ نہیں کریں گے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ حضرت ابراہیم کی طرز عمل میں اسوہ حسنہ ہے. قد کانت لکم فی ابراہیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. کہاں تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. آپ آ جاؤ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر جو متفق علیہ ہیں. ہمارے مسلکی اختلافات سے اوپر ہو کر ہم ایک ہی اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. اس میں سے کوئی بات کوئی بھی نہیں مانتا مسلکوں میں، اور جماعتوں میں سے کوئی جماعت مسلمانوں کی نہیں مانتی. تو پھر آپ علیحدہ ہوئے ہیں نا، تو آپ آ جاؤ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اگر آپ آ جائیں گے
फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। हम जब मानेंगे कि ये हमारे दीनी बिरादरी है, ये हमारे भाई हैं इस्लामी, मान लेंगे। कुरान कहता है ताबू के बाद है, तो तौबा करो तो मान लेंगे। और अगर इन बातों से तौबा नहीं करते तो हम क्यों कर मान सकते हैं? हमें हुक्म यही है कि हम ना मानें। अलबत्ता यह है कि हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। ये एक जमहूरिया है, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है कि आपकी गर्दन नापे और आपका फ़ैसला करे। इसलिए हम अपनी बात पर कायम हैं। आपको हक़ है कि आप अपने दीन पे रहो, लेकिन अपने दीन को धोखा देकर इस्लाम मत बताओ। बस अगर ये होगा तो फिर हम भी सामने आएंगे और हम भी कहेंगे कि जैसे अब हम ये बात रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपकी किताब लेके बैठे हैं और आपकी अक़ीदे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि आपने धोखा दिया कि हम मुसलमान हैं। इस धोखा देने की वजह से, नहीं तो बाबा हमारे पास इतने काम हैं कि हमें इन कामों के लिए फ़ुर्सत नहीं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हम ये काम लेके बैठे हों, हमें इसकी फ़ुर्सत नहीं है। लेकिन आएंगे आप तो हमें भी आना पड़ेगा, और जब आप झूठ बोलेंगे तो हमें सच बोलना पड़ेगा। जब आप धोखा देंगे तो हमें आईना दिखाना पड़ेगा। इस वजह से आईना दिखाने के वास्ते हम बैठे हुए हैं। और दलील क्या पेश कर रहे हैं कि अंबिया आके इनके सामने बैठते हैं। यौम यजमउल्लाहुर रुसुला, इस वादे को पूरा करते हुए आदम से लेकर ईसा तक कुल अंबिया आपके दरबार में जमा हैं, और मच्छ अवतार से लेकर गौतम अवतार तक कुल अंबियाए हिंद जमा हैं। यानी जितने अवतार हैं हिंदुओं के, ये इनके अंबियाए हिंद हैं। ये सब अंबिया यकीन के साथ उनको अंबिया मान रहे हैं। अब जब जो गौतम को और उनको जैसे बेंगलुरु में एक प्रोग्राम हुआ था, तो इस प्रोग्राम में बाकायदा खुले आम, जिसके सैकड़ों सुनने वाले अभी भी बेंगलुरु में मौजूद हैं, जहां उन्होंने खुले आम ये कहा था कि हज़रत फ़ातिमा पर्वती अवतार हैं और हज़रत अली गुलशन गणेश अवतार हैं। और इसी पर तो मामला वहाँ पर बिगड़ा था और कशाइश पैदा हो गई थी। तो ये कहाँ के अवतार लाते हैं और सबको मुसलमानों पे फिट कर लेते हैं, अपने आप पे फिट। अरे बाबा, आपको असनाम बनना है, बुत बनना हो, तमासील बनना हो, बनो, जितने बनना हो बनो, लेकिन इसको इस्लाम क्यों कहते हो? इस्लाम तो इससे नुफूर है, दूर है, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। किसी का वहदहू ला शरीक, वहदहू कहना काफ़ी नहीं, ला शरीक लहू कहने तक। आप ला शरीक लहू को छोड़कर सिर्फ वहदहू वहदहू कह रहे हैं, और ला शरीक लहू नहीं, शरीक लहू के कायल हैं। वहदहू शरीक लहू नऊज़ बिल्लाह तुम्हारा अक़ीदा है, और वहदहू ला शरीक लहू हमारा अक़ीदा है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मच्छ अवतार से लेकर गौतम अवतार तक कुल अंबियाए हिंद जमा हैं। और एक जगह कहते हैं अहदियत से वहदत में उतरने वाला वजूद एक ही है। इसकी एक तफसील है जो आगे आ रही है। इसी सिलसिले में एक शेर की तशरीह करते हुए ये कहते हैं कि ये मुसलमान जितने, कोई भी मुसलमान हो, ये मुसलमान बिलकुव्वा नबी है। अब बिलकुव्वा बिलफ़ेल तो उलमा समझ जाते हैं, आम लोग नहीं समझते हैं। आप समझिए कि क्या गुंजाइश, या कहते हैं कि फ़लाँ आदमी में इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर इसकी अहलियत है, गुंजाइश है कि ये भी हो सकता है। तो इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी है कि आप ये कहें कि तमाम मुसलमान बिलकुव्वा नबी हैं, और एक नबी नहीं है, तमाम अंबिया के जामे हैं, तमाम अंबिया के जामे हैं। और फिर भी इसके बावजूद, जब यही काफ़ी था शरफ़, इसके बावजूद भी अपने ख़वास को एक एक नबी का मसील बनाया है, अलग अलग एक नबी का। तो हफ़िज़ तशय्यन व गाबत अनकल अशियाउ, इसी को कहते हैं। उनका एक वजूद, उनका एक वजूद, यानी मुसलमानों का, उनका एक वजूद कई नबियों को अपने अंदर रखता था। इसी वसीले से अंबिया अक़वाम आलम, अंबियाए अक़वाम आलम, जिन पर सिर्फ़ सलाम था, रहमतुल्लाह और रज़ी अल्लाह के हक़दार हुए, दुरूद व सलाम के मुस्तहिक़ हुए। अंबिया का वजूद अवतारों की सूरत में था, तो इस उम्मत में आकर
اس کی یعنی چاند کی روشنی کے حقدار ہوئے۔ یعنی جب انبیاء اپنے وجود میں تھے، اپنے اپنے زمانوں میں بحیثیت نبی، جب انبیاء اپنے وجود میں تھے تو اگر تارے کی طرح تھے، تو اس امت کے افراد کے وجود میں آ کر کے چاند کی طرح ہو گئے۔ یعنی مرتبہ بڑھتا ہے جب ان کے لوگوں میں ظہور کرتا ہے کوئی نبی، تو نبی کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ اور ان کا بھی ایسا ہی ہوا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ ہدایت میں 1400 سال پہلے جس قوت روحانی کے ساتھ آئے تھے، اس شخص کے وجود میں جب حلول کر کے دوبارہ ظہور فرمائے ہیں تو اس سے زیادہ طاقتور روحانیت کو لے کر کے آئے ہیں، اس سے زیادہ۔ یہ سب اپنے منہ میں مٹھو بننا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف مقصد کہیں بھی نہیں ہے، یہاں صرف حضور علیہ السلام کو پہلے بڑا بنانا اور پھر ان کے مظہر کے اوپر اس کا اطلاق کرنا، اصل یہ گڑبڑ سب ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم سے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو اب تک یہ وعدہ 2 دفعے پورا ہوا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا 1400 سال پہلے ان کی شکل میں، اور ایک دفعہ یہ موصوف کی شکل میں، 2 دفعے پورا ہوا ہے۔ ابھی ایک اور لطیفہ ہی سمجھیے اس کو۔ رسول خدا کے جو پہلے ولی تھے، نبوت تھی جاری، ولی سب نبی تھے، ولی نام اللہ کا ہے، اس سبب سے بنے اولیاء سب عجم اور عرب سے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں سمجھے ہوں گے آپ، آگے کا سمجھیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہلائے سارے خدا ہی کے بچے، مسیح ہے نمونہ سمجھنے کو اس کے۔ یعنی اولیاء اللہ اطفال اللہ ہیں۔ آگے یہ تشریح میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مصاحب خاص ان کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے، اولیاء اللہ اطفال اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ اطفال اللہ ہوتے ہیں۔ اطفال طفل کی جمع ہے بچے، اولاد۔ وہ اس معنی میں بھی اصلیت رکھتے ہیں کہ جب مظہر اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خلافت کے عہدے سے لے کر ابدال اوتاد تک جس قدر اولیاء آئے ہیں وہ سب آپ کے بچے کہلائے۔ یعنی اولیاء امت نبی کی اولاد ہیں، اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی، لہٰذا یہ نبی کی اولاد کہو اللہ کی اولاد کہو ایک ہی بات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، جو قرآن کا نچوڑ ہے وہ سورہ اخلاص ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ اب کیا کہا جائے، اگر ہم کوئی سخت جملہ کہیں تو کسی کا گرو ہے اسے تکلیف ہوگی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، مگر بس سنتے جائیے، بس خالی سمجھتے جائیے۔ اب دیکھیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زمین میں آتا ہے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ غیب سے شہود میں، شہود سے غیب میں جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ اور شہود میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ شہود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ اس امت کی اصلاح کے واسطے خود ہی آ جاتا ہے، اور چونکہ وہ ایک نور مطلق ہے تو خود ہی آ کے کہاں ٹکے گا، کہاں ٹھہرے گا، لہٰذا وہ کسی کے جسد کو استعمال کرتا ہے، جیسے نعوذ باللہ چند بسویشور کے جسم کو استعمال کر کے اس میں اللہ تعالیٰ آ گیا بندوں کی اصلاح۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اتنا عاجز ہے کہ وہیں رہ کے نہیں کر سکتا، اسے ادھر آ کے کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنی جگہ سے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، تو آتا ہے اور آ کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کام۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کے کام کرتا ہے۔ تو اس اعتقاد کے سلسلے میں سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ عرفانی نکتہ سمجھنے کے قابل ہے، مصاحب خاص کہہ رہے ہیں کہ یہ عرفانی نکتہ سمجھنے کے قابل ہے کہ عالم غیب میں رہ کر نبیوں کے زمانے میں جو اللہ کام کرتا تھا، یعنی جب انبیاء دنیا میں تھے، جیسے آخر میں ہمارے نبی تھے، تو ان کے دور میں، ان کی دعوت کے دور میں جو غیب میں رہ کر جو اللہ کام کرتا تھا، وہی اللہ عالم شہادت میں آ کر مسلمانوں میں قرن اولا میں کام کرتا رہا۔ جائے اظہار ذات واجب الوجود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی میں آ کے کام کرتا رہا۔
یہ ذات عالم غیب میں جب رہی اپنے بچے عیسیٰ کو ولد اللہ یا ابن اللہ کہنے کی اجازت دی. اب آپ سمجھ میں آئے تو سمجھیے، نہ سمجھ میں آئے تو سنیے خالی آپ، سمجھے نہیں. یہ ذات یعنی اللہ کی ذات، یہ ذات عالم غیب میں جب رہی، اور یہاں یہ ذات سے مراد حضور علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں حضور کا اور اللہ کا وجود الگ الگ نہیں ہے. زمین پر ہوتا ہے تو محمد ہوتا ہے، اور آسمانوں پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کہلاتا ہے. ان کے ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کبھی ہم آپ کو اگلے کسی پروگرام میں ان کے نقشے بھی بتائیں گے جو مرنے سے پہلے موصوف بستر مرگ پہ نقشے بنائے ہیں. اس میں ایک نقشہ بنائے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ایک اوپر گنبد ہے، اس گنبد میں سے عرش کے جھانکتے ہیں تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ جن کو لے جا کے وحی دیتا ہوں وہی یہاں بیٹھ کر وحی بھیجتے ہیں، تو ان کی یہیں سے وحی بھی انہی سے لے جا رہا ہوں، اور جب تک یہ لے کے پہنچ نہیں پاتے وہاں سے پھر وہ عرش سے فرش پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں لا کے انہی کو پہنچا دیتا ہوں. حیران ہو گئے جبرائیل علیہ السلام، کہاں انہی سے لیتا ہوں انہی کو دیتا ہوں وحی لے جا کر کے. تو نعوذ باللہ، اب یہ لطیفے ایسے ہیں کہ ہمیں کفر کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بیان کرے، لیکن وہ آپ کو نقشہ کبھی دکھائیں گے، ہم انہی کا بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے. اب یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اس کو ذرا آگے پیچھے سے سمجھیے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالی جب زمین پر آتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے، دونوں میں غیریت کچھ نہیں ہے. وہ آتا ہے محمد بن جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بچے کیسے ہو گئے، ذرا یہاں دیکھیے. اللہ ہی بہتر جانے اس فلسفے کو کیسے سمجھایا جائے. کہتے ہیں یہ ذات عالم غیب میں جب رہی اپنے بچے عیسیٰ کو ولد اللہ یا ابن اللہ کہنے کی اجازت دی. یعنی جب تک وہ آسمانوں پر تھے تو ان کو ولد اللہ کہنا جائز تھا، ابن اللہ کہنا جائز تھا عیسیٰ کو. وہ اشارہ مظہر اللہ کی آمد کی طرف تھا. یہ مظہر اللہ یہ صاحب ہیں، یہ چند بسویشور. تو ان کو جو اس کی اجازت دی گئی تھی کہ ابن اللہ بول سکتے ہو، ولد اللہ بول سکتے ہو، یہ اجازت اللہ نے کب دی، کہاں دی، ان کو کہاں سے معلوم ہوئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو رہنے دیجیے آپ. لیکن بہرحال ان کے بقول دی اللہ نے. اور جب اللہ نے اجازت دی تو کہتے ہیں کہ جب تک وہاں تھا، غیب میں تھا، عالم بالا میں تھا، اللہ تعالیٰ عالم غیب میں تھا، تب تک اجازت دی تھی. اور اس کے بعد اس طرح جب اللہ تعالیٰ مظہر اللہ کی آمد کی طرف اشارہ تھا، جب عیسائیوں نے مظہر اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان کے ظہور کے بعد عیسائی پھر بھی عیسائی رہے اور انہی کو ابن اللہ کہتے رہے جیسا کہ آج تک کہہ رہے ہیں، تو اس پر شکوہ کر رہے ہیں، اس پر شکایت کر کے کہہ رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ جب عیسائیوں نے مظہر اللہ کو چھوڑ کر تصوری اللہ کا ولد یا ابن بنایا تو اللہ ناراض ہوا. اسی طرح اس توحید کے قیام کے خاطر اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں، یعنی فیج اعوج میں، فیج اعوج ایک اصطلاح ہے ان کی، یعنی صحابہ کے بعد سے لے کر کے وہ دیندار انجمن قائم ہونے تک کے بیچ کے لوگ. تو فیج اعوج میں جب تھا، مرزا صاحب کو انت منی بمنزلت ولدی کہا اللہ نے مرزا کو. کیونکہ کب کہا؟ فیج اعوج میں. فیج اعوج کب تک ہے؟ جب تک کہ انہوں نے مظہر اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تو قادیانی نے اس سے پہلے کہا تھا یہ بات، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تب بھی حق تھا اس کو یہ کہنے کا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے اوپر آئی ہے یہ وحی اور کہاں سے آئی ہے. انت منی بمنزلت ولدی، مرزا کو اللہ نے کہا، نعوذ باللہ. سمجھا؟ تو جب اللہ نے ان کو کہا تھا غیب سے، تو اس لیے کہا تھا کہ غیب میں رہنے تک ولد اللہ اور ابن اللہ کہنے کی اجازت تھی. نبیوں کو ولد اللہ اور ابن اللہ کہنے کی اجازت تھی. اسی اجازت کے زمانے میں یہ مرزا کو بھی اللہ نے فرمایا تھا، یا وہ غیب میں جو ذات تھی اس ذات نے کہا تھا انت منی بمنزلت ولدی. اب وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ غیب میں کہ حضور کو مانتے ہیں. بہرحال
اس نے کہا تھا اس غیب کی ذات نے کہ آپ میرے لیے میری اولاد کی طرح ہیں، یہ کہا تھا۔ تو اب وہ اولاد کی طرح بولتا، اگر دعویٰ بھی کرتا کہ میں ابن اللہ ہوں، چنانچہ اس نے کیا کہ میں مسیح ہوں، تو مسیح ہونے کے دعوے کا جواز نکال رہی ہے کہ مرزا کا دعویٰ مسیحیت غلط نہیں تھا، بلکہ ایک دور تک اس کا وہ جو ہے مجاز تھا، اجازت دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس نے کہا تھا تو کچھ برا نہیں تھا۔ لیکن جب یہ صاحب ظاہر ہو گئے مظہر اللہ، تو اب وہ جو ذات غیب میں تھی وہی ذات شہود میں آ گئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد پھر اس کو بار بار میں نبی ہوں اور میں ابن اللہ ہوں، میں مسیح ہوں، یہ بولنے کا حق باقی نہیں رہا۔ یہ ہے قصہ ان کا سارا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مرزا جب بعثت ثانی میں ان کے باپ مرزا کے باپ جب بعثت ثانی میں ان کے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو چھوڑ کر احمدیوں نے ولد اللہ کی حقیقت کو قائم رکھنا چاہا تو ان کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا۔ یعنی ان لوگوں میں دو گروہ ہو گئے اور آپس میں قادیانی لڑ لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو مان لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی، بدستور اتحاد کے ساتھ قادیانیت چلتی رہتی تھی۔ اختلاف ہوا ان کو نہیں ماننے کی وجہ سے کہ اس کے بعد بھی نور چھین لیا گیا، بے نوری میں مادہ پرست ہو گئے قادیانی لوگ۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ان کے مصاحب خاص اپنے گرو کی تشریح میں کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ایمان ہے باقی؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلامی عقائد میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کہیں کسی عقیدے میں اس کو لے جا کے ہم تعویل کر کے توجیہ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ ہر اسلامی عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ ہر اسلامی عقیدے، توحید، رسالت، آخرت، ہر اسلامی عقیدے سے ٹکراتا ہوا عقیدہ ہے۔ جس کے عقائد متوازی عقائد ہوں وہ دوسرا دین ہوں گے یا وہی دین کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں؟ اسی دین کا ایک حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ثانی اثنین، اس وجود کو 12واں امام مانا گیا ہے۔ ثانی اثنین کا وہ جو آپ کچھ بھی سمجھو قرآن میں کہ صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا گیا ہے، آپ کچھ بھی سمجھو، آپ سے مطلب نہیں، اور کسی مفسر کی تفسیر سے مطلب نہیں، اس واسطے کہ تفسیر کی تمام کتابوں کو یہ موصوف نے کہا ہے کہ تفسیریں کیا ہیں؟ الوؤں کی منڈیاں ہیں۔ نہیں، تفسیریں کیا ہیں؟ الوؤں کی منڈیاں ہیں۔ تو الوؤں کی منڈیوں میں سے کیوں لائیں گے؟ یہ لائیں گے کچھ اپنی ہی طرف سے، تو اس لیے وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ثانی اثنین اس وجود کو 12واں امام مانا گیا ہے، وہ امام الناس ہے۔ یہ دراصل ایک اور سازش ہے، بڑی کمال اللہ نے دیا تھا، ہوشیاریاں بہت دی تھی۔ یہ ایک اور سازش ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کو اپنانے کے لیے چند بسویشور ہو گئے، مسلمانوں کو اپنانے کے لیے بروز محمد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا مظہر ہو گئے۔ اب رہ گیا تھا ایک طبقہ شیعوں کا، تو شیعوں کو اپنانے کے لیے 12واں امام بن گئے کہ 12واں امام بن جاؤ تو چلو ان میں سے بھی کچھ ادھر آ جائیں گے۔ تو یہ جال ڈالنے کے ان کے پاس طریقے ہیں بہت سارے۔ ثانی اثنین اس وجود کو 12واں امام مانا گیا ہے، وہ امام الناس فنا فی الرسول ہے، وہ مظہر رب ذوالجلال ہے، وہ مشکات محمدی کی مصباح کا زجاجہ ہے۔ یہ نہیں، اب عوام نہیں سمجھ سکتے، عوام نہ سمجھیں تو بھی کافی ہے، اس واسطے کہ جتنا ان کو یہ باتیں سن کے سمجھ میں آ جا رہا ہوگا وہ تشریح کے محتاج بھی نہیں، لیکن جو علماء ہیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں زجاجہ کس کو کہتے ہیں، مصباح کس کو کہتے ہیں۔ وہ جو قرآن میں آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، وہ سب ہے، وہ تعبیرات، یہ استعارات یہاں لا رہے ہیں، اور سب اپنے پہ فٹ کرتا ہے یہ بندہ، سب لا کر اپنی ذات پہ فٹ کرتا ہے، ادھر سے ادھر سے گھیر گھار کے لانا اور اپنے ذات کو اس کا مصداق بنانا۔ تو یہ بھی مان رہے ہیں، یہ مصاحب خاص مان رہے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں تو آج تک پوری امت مان رہی ہے اس کی، وہ یہ مان رہی ہے کہ وہ امام الناس ہے، فنا فی الرسول ہے، مظہر رب ذوالجلال ہے، مشکات محمدی کے مصباح کا زجاجہ ہے۔ یہ سارے القاب چند بسویشور ہی کے ہیں جو جگہ جگہ انہوں نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں۔
یہاں جمع کر کے لا کے ثانی اثنین کا اس کو مصداق بتا رہے ہیں۔ کبھی آپ کو بھٹکا دیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ ہم حضرت ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر کو بھی ہم مظہر رب ذوالجلال نہیں مانتے۔ ابو بکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب خاص تو ہیں اور حضرت کے سچے امتی ہیں بے شک، لیکن وہ بھی اتنے فنا فی الرسول نہیں ہو سکے کہ مظہر اللہ کا خطاب مل جائے ان کو۔ لیکن یہ صاحب 14ویں صدی میں 13ویں صدی میں آ کر کے یہ فنا فی الرسول بنے، اتنے بڑے فنا فی الرسول کہ ان کو مل گیا خطاب ثانی اثنین کا، فنا فی الرسول کا، مظہر رب ذوالجلال کا، مشکات محمدی کی، مصباح کے زجاجے کا، سب کچھ ان کو مل گئے القاب۔ اب یہی تشریح کر رہے ہیں مظہر اللہ کی۔ دوسرے الفاظ میں اس ولی کے وجود میں بزمان قیامت حضور منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ اب اور کیا باقی رہ گیا بھائی کفر کے واسطے؟ اور اس کے بعد بھی کچھ باقی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اور وضاحت کر رہے ہیں مزید، یعنی پہلے والے سے نہیں سمجھ میں آیا تو اور کھول کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھی طرح اور سمجھ میں آ جائے ان کے ماننے والوں کو۔ دوسرے الفاظ میں اس ولی کے وجود میں، یعنی ثانی اثنین جو ولی ہے اس کے وجود میں زمانہ قیامت، بزمان قیامت حضور منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ اس حقیقت کی وجہ سے یہ وجود بروز محمد کہلاتا ہے، بروز محمد کہلاتا ہے۔ یہی تو قادیانی کا بھی دعویٰ ہے اور یہی ان کا بھی۔ اسی وجود کی نشاندہی میں مسیح ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہو گیا دعویٰ کہ وہ حضور علیہ السلام خود بن کے آئے ہیں، یعنی وہ ان کا وجود حضور علیہ السلام یا حضور ان کے وجود میں آئے ہیں۔ ابھی پہلے یہ ثابت ہو گیا ان کے دعووں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود میں آ گیا ہے، اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام بھی ان کے وجود میں آ گئے ہیں۔ رسول خدا میں فنا ہو کہ مسلم، بروز محمد ہے نبیوں کا حاکم، نبیوں کا حاکم، یہ ہستی ان کی ہے، مظہر خدا کا قرآن کا ہے عالم، ہے قاضی حشر حوض کوثر کا قاسم، ہے اللہ محمد کا مومن ہی حلہ، کہ ہے قلب مومن میں دونوں کا جلوہ۔ تو اب بروز محمد سے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ ماننے کی امید نہیں ہوتی وہاں کہتے ہیں بھئی یہ تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جہاں دھوکہ دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی تو یہی ہیں، اللہ بھی تو یہی ہیں، تو وہ ساری صفات الہیہ ان کے اندر، وہ ساری صفات محمدیہ ان کے اندر، الامان الحفیظ۔ یہ کیا چوں چوں کا مربع ہے؟ یہ کون سا دین اسلام ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے۔ یہ عقیدے کسی سے پوچھو، ہماری جماعت بننے کی کوشش مت کرو۔ کیا کوئی بریلوی عالم مانتا ہے؟ کیا کوئی غیر مقلد عالم مانتا ہے؟ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مانتا ہے؟ کوئی جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور سنی جماعت مانتی ہے؟ کون مانتا ہے ان عقیدوں کو؟ سب ان عقیدوں کے گستاخ کو فی النار والسقر سمجھتے ہیں، پکا کافر اور پکا مشرک و بے دین سمجھتے ہیں۔ کسی کے ہاں بھی نہیں چلے گا یہ عقیدہ۔ کسی سے فتویٰ لے لو، کہیں سے جا کے پوچھو، یہ عقیدے لکھ کے پوچھ لو، یہ عقیدے تو آپ کی کتاب میں ہیں۔ میں نے کتاب بتا دی کہ آپ ہی کی دیندار انجمن سے چھپی ہوئی ہے، آصف نگر سے یہ کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے۔ وقت آئے گا کہ ہم بتائیں کہ اور کتابوں میں کیا کیا دھرا پڑا ہے۔ ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن یہ ہے کہ مؤکد ہو جائے بات تو پھر کسی وقت ہم اس کو۔ اب دیکھیے اور کیا کہہ رہے ہیں مصاحب خاص۔ اللہ یعنی انت ربن، انت ربنا، یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ کا ظہور بندوں میں ہوتا ہے، بس اب نقل کفر نباشت، صرف لوگوں کو انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے اپنی ویڈیو سے اور جو ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ دھوکہ سامنے آ جائے۔ مانیں گے نہ مانیں ہمیں اس سے مطلب نہیں، مانیں تو بہت اچھا ہے کہ توبہ کی توفیق ہو جائے گی، نہ مانیں تو ہمیں کوئی ضد نہیں ہے آپ سے، لیکن یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت کہو کہ مسلمان ہیں۔
اللہ کا ظہور بندوں میں ہوتا ہے۔ رویت اللہ کی حدیث صاف بتا رہی ہے کہ قیامت کے زمانے میں اللہ غیر کی صورت میں آئے گا، اللہ غیر کی صورت میں آئے گا۔ فی صورت غیرہ کا لفظ آیا ہے، کہاں آیا ہے اللہ اعلم، اور اگر آیا بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمانوں سے جو مخاطب ہوگا تو مسلمان نعوذ باللہ کہیں گے، اور جب وہی انسان مسلمانوں کی صورت میں آئے گا تو انت ربنا کہیں گے۔ یعنی جو وہ مسلمانوں سے جب مخاطب ہوگا تو اس کو مسلمان کہیں گے نعوذ باللہ، اور جب وہی انسان مسلمانوں کی صورت میں آئے گا تو انت ربنا کہیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ انسانوں میں آتا ہے، اور بذور محمد کا مسئلہ تو صاف ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور دلیلوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ فنا فی الرسول انسان ہے۔ مسلمانوں کی قیامت کے زمانے میں صدیق، دیندار، چند بسویشور اللہ کا مظہر بشکل دیگر ہے، نہیں اللہ کا مظہر بشکل دیگر ہے۔ اس کے بعد بھی ایمان ہے؟ اس کے بعد بھی کچھ سوچنا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا ایک ایک بات کفر ہے، ایک ایک بات کفر ہے۔ نبوت کی اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ صاحب آ گئے ہیں تو بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے نبوت کی خدمت صرف شریعت کے احکام پہنچانے کی حد تک تھی، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں نبی کیا ہے، ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے، اس کا کام اتنا ہی تھا۔ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، نبوت کی خدمت صرف شریعت کے احکام پہنچانے کی حد تک تھی، جب خدمت ختم ہو گئی تو عہدہ بے معنی چیز ہے۔ یعنی اب نبوت اور رسالت بے معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو کیا یہ بات بھی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو اسلام سے خارج سمجھیں؟ اور آخری بات ہے وہ یہ کہ یہ جو مرزا جو قادیانی وجود میں آئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا وجود میں آنا اور مرزا کا دعویٰ نبوت کرنا الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو نعوذ باللہ کہیں گے، وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ اعلان نبوت من جانب احمدیان مسیح موعود کی شہرت کا باعث ہوا، اور یہ شہرت قیامت کے قائم ہونے کی ایک عظیم الشان حجت بنی۔ یہی ایقان قیامت بعثت ثانی کے ثبوت میں بینات بن کر ہمالیہ کے پہاڑ کی طرح سربلند اور مستحکم کھڑا ہے، یعنی ان کی دیندار انجمن۔ یہی ایقان مجاہدین کے قدم میدان جہاد میں میخوں کی طرح جمائے گا، اور یہی ایقان صف آرائے عساکر اسلامیہ کے منصوبوں میں روح ڈالے گا، اور یہی ایقان مجاہدین کی جماعتوں کو میدان جنگ میں بنیان مرصوص بنائے گا، اور یہی ایقان اعادہ اسلام اور فتوحات اسلام کا وعدہ یجمع اللہ الرسل وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ کہاں پورا ہوگا؟ تو وہ دیندار انجمن کے اندر پورا ہوگا، خانقاہ سرور عالم یا جگت گرو آشرم کے اندر۔ آخری شعر سنا کر میں یہ مجلس ختم کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں 13ویں بند میں، نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کچھ کم۔ یہ کفر بھی سن لو، سب کفر ہی ہے جتنا سنایا گیا ہے۔ نہیں کوئی مسلم ہے نبیوں سے کچھ کم، سلام علیکم ہے دونوں پہ پیہم، بڑھائے قدم پھر تو رحمت ہے ہر دم، یصلی علیکم ائمۃ عالم، بروز محمد فنا فی الرسولم، ہما انبیاء را رفیق حامی بینم۔ کہ میں فنا فی الرسول ہو گیا ہوں، اس لیے بروز محمد ہوں، اور تمام نبیوں کو اپنا رفیق مانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ می بینم، دیکھ رہے ہیں کہ سارے انبیاء ان کی تائید و تعین کے لیے وہ جیسا ابھی اس کا شارح ہے نا، یہ بھی ایک نبی اس کے پاس آیا ہوا ہے، اور عیسیٰ ہے، اور ایک جگہ تو حضرت مریم کی توہین اتنی زیادہ ہے
کہ بس کیا بتایا جائے، لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو حوالے ہی سے ہم اس کو سنائیں گے کہ وہ حضرت مریم کو کیا سمجھتے ہیں اور خانقاہ میں ان کا کیا مقام ہے، اس کو ہم اسی وقت بتائیں گے۔ اب اس کی تشریح میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان پیدا ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، یعنی بعد میں مسلمان ہوتا ہے، وہ پہلے قدم میں کسی نہ کسی نبی کا مثیل بننے کی بالقوہ طاقت رکھتا ہے پہلے ہی دن۔ اور دوسرا تصرف حضرت منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اپنے بچے کا نام کسی نبی کی غلامی میں رکھے۔ جیسے مسلمان عام طور پر غلام محمد، غلام احمد، غلام علی، غلام دستگیر نام رکھتے ہیں، اس طرح غلام ابراہیم، غلام موسیٰ، غلام عیسیٰ نام رکھنے کا کسی مسلمان کو خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نام لوگوں میں کیوں نہیں رائج ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ نبی کے تصرف سے یہ خیال نہیں آ رہا ہے۔ نبی اس زمانے میں تو یہاں ہیں نہیں، انہی کے مثیل بن کر یہ موصوف ہیں، تو ان موصوف نے یہ تصرف کر رکھا ہے کہ لوگ کوئی اپنا نام غلام ابراہیم، غلام موسیٰ، غلام عیسیٰ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ثبوت بتا رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم نبی کے برابر ہے، ان سے کم نہیں ہے، اور جب کم نہیں ہے تو غلام کیسے لکھے گا نام اپنا نبی کے ساتھ؟ یعنی یہ بیوقوف کو دیکھیے کہ دستگیر کا غلام تو ہو سکتا ہے، علی کا غلام تو ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا علیہم الصلاۃ والسلام۔ کیا کیا بکواس گرو بک گئے اور کیا کیا چیلے نے تشریحات کر دی اس کی، اللہ رحم فرمائے۔ 14واں بند اور آخری بند ہے کہ نبیوں میں افسر بالا بھی ہوں میں، ایسے سالار اعلیٰ بھی ہوں میں، کہ مظہر اللہ تعالی بھی ہوں میں، کہ مصباح حق کا زجاجہ بھی ہوں میں، مجھ ہی کو ملا ثانی اثنین کا رتبہ، کہ فضل خدا سے ہوں مالک عقبہ۔ تو یہ عقبہ کے مالک بھی ہیں۔ حوض کوثر پر موصوف تشریح کر رہے ہیں کہ حوض کوثر پر پانی ان کے ہی ہاتھوں سے پلایا جانے والا ہے، کیونکہ یہ مالک حشر بھی ہیں، حوض کوثر کے بھی مالک ہیں، سب کے مالک یہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بروز محمد ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہو کہ محمد کے ہاتھ سے پلایا جائے گا علیہ افضل الصلوات والسلام، اگر ہم یہ کہیں کہ محمد کے ہاتھ سے پلایا جائے گا، اور اگر یہ کہیں کہ چند بسویشور کے ہاتھ سے، تو ان کے عقیدے میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ان کے عقیدوں میں ان کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ، تو عقیدے میں ان کے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن یہاں زمین آسمان کا فرق ہو رہا ہے کہ جو مسلمان تھا وہ کافر بن گیا، جو عرش پہ تھا وہ فرش پہ گر گیا، جو جنت میں تھا دوزخ میں چلا گیا۔ ان کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ سب برابر، یہ سب باتیں چلنے ہی والی ہیں نہیں۔ تو اب اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ان کی ایک تشریح اور سن لیجیے۔ عقبہ کا مالک وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں دین اور دنیا کی حکومت ہو۔ یہ فقیر دینی حکومت کا مالک اس طرح ہے کہ علوم قرآن جو عمل تبلیغ ہجرت و جہاد سے حاصل ہوتے ہیں میں اس میں کامل ہوں، تو اس وجہ سے یہ عقبہ کے مالک ہو گئے ہیں۔ تو ایسا دیکھا جائے تو آپ سے بڑے بڑے علماء کیسے کیسے یہاں مصنفین، محدثین و فقہا گزرے ہیں، تو ان کو بھی عقبہ کا مالک ہو جانا چاہیے کہ علوم کے مالک ہونے کی وجہ سے مالک ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ میرے اندر خدا آیا ہے، تو یہ آخری فقرہ کفر کا سن لیجئے اس پر۔ وآخر دعوانا، جب مسلمانوں کے دماغ کافروں کی وجاہت اور سطوت کی وجہ سے مرعوب ہو کر منافقت کی طرف مائل ہو جائیں، جب مسلمانوں کے دماغ کافروں کی وجاہت اور سطوت کی وجہ سے مرعوب ہو کر منافقت کی طرف مائل ہو جائیں اور لاکھوں مسلمان مرتد بھی ہو جائیں، تو اپنے دین کو سنبھالنے اور پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو سنبھالنے اور پھیلانے کے لیے خود اللہ آنا چاہیے۔ وہ آیا اور مجھ میں آیا، اپنا کام کیا۔ یہ
آخری کفر ہے اس کتاب کا۔ اب اس کے بعد کبھی اللہ نے توفیق دی، ضرورت سمجھ میں آئی تو ہم کسی اور کتاب کو لے کے بیٹھیں گے اور اس پر ہم اس وقت اپنی بات کو ختم کریں گے، کیونکہ اتنا لمبا پروگرام ہم کرنا نہیں چاہ رہے، لوگ سننا نہیں چاہتے نا، اس لیے دفتر ختم نبوت والوں نے مختصر بنائے، چھوٹی چھوٹی سی ایک ہی بات بتا دی جائے۔ لیکن یہ میں ان مسلمانوں کے لیے اتنا تفصیل کے ساتھ یہ بات کیا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام میں یہاں زیادہ لوگ تو نہیں آ سکے، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ جب ہمارے لوگ جمع ہوں گے تو ہم اس دن سنائیں یا سننے کے لیے کہہ دیں کہ بھئی وہ ایک دفعہ کہیں بیٹھ کے سکون سے سن لو۔ اتنی باتیں کوئی میں نے تقریر نہیں کی ہے، میں نے ان کی کتابوں کو آپ کے سامنے کھول کر ایک ایک فقرہ، گرو کا بھی اور گرو کے چیلے کا بھی ایک ایک فقرہ پڑھ کر کے اس تشریح کو جو انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ تشریح کی ہے، اطمینان کے ساتھ، اور آج کی کوئی نئی نہیں ہے، اس زمانے کی نہیں ہے، یہ تشریح مہر نبوت کے نام سے موصوف نے جو کی ہے، مصاحب خاص نے ان کے، وہ 15 اگست 1955 کو کی ہے، یعنی آزادی ہندوستان کے 8 برس کے بعد 15 اگست کی ہی دن بیٹھ کر کے انہوں نے یہ تشریح کی ہے، یہ تشریح کو مکمل کیا ہے، اس پہ تاریخ یہ پڑی ہوئی ہے۔ اسی تشریح نامے سے ہم نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور ہم اس وقت ملک کے حالات کی روشنی میں آپس میں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں۔ ہم اس وقت میں امن کے خاطر بہت باتیں برداشت کر رہے ہیں اور بہت تکلیفیں سہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عقیدے میں گھسنے کی کوشش کرے اور مسلمان کو مرتد بنانے کی دعوت دے اور اسے تبلیغ اسلام کا نام دے، تو ہم بھی کوئی ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کے لیے ہم اپنا وقت بھی دے سکتے ہیں، کوشش بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خانقاہ سرور عالم کے 2 پھاٹکوں کے اندر جا کر کے جاہلوں سے آپ گفتگو کریں، آج کے زمانے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے اپنی بات پھیلا رہے ہیں، جھوٹ موٹ مدینہ منورہ میں ایک کمرہ بند کر کے ہوٹل میں بیٹھ کے مدینے سے پیغام آ رہا ہے حضرت کا، اور ایسے پھیلا رہے ہیں، اور وہ بکواسیں اتنی تھیں کہ ہم پہلے اسی کا جواب دینا چاہ رہے تھے۔ ایسی نامعقول باتیں، اور پھر بھی اسے مدینے سے پیغام کے نام پہ دیکھ لو یوٹیوب پر کتنے کلپ ڈالے ہوئے ہیں۔ مدینے میں آپ کو کون بولنے دیتا ہے؟ اگر آپ کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہیں سے بھیج دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ادھر آنے کی نوبت بھی نہیں ملے گی۔ لیکن آپ ایک کمرے میں ہوٹل کے بیٹھ کے ویڈیو بنوا کر کے مدینے سے تقریر کر رہے ہیں، مدینے میں تقریر ہو رہی ہے حضرت کی، مدینہ منورہ میں، تو یہ تو سب گیم سب لوگ کھیل سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی آتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کرتے، جو سچائی ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو سچائی ہے وہی سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت میں ہم نے اپنی بات نہیں کہنی چاہیے، ان کی بات سنا دینی چاہیے، ان کی بات ان کی کتاب سے ہم نے سنائی ہے، کتاب ان کے انجمن سے چھپی ہوئی ہے، لکھنے والا ان کا مصاحب خاص اور ان کے زعم میں مسیل موسیٰ ہے، اس نے لکھی ہے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ 100% عقائد اسلام کے ساتھ متصادم عقیدے ہیں، یہ متوازی دین ہے، دین اسلام کی ایک شاخ نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی نادانی سے اس میں مبتلا ہوئے ہیں ان انسانوں کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اگر وہ سمجھ لیں تو زہ نصیب، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر نہ سمجھے تو ہمیں کوئی ضد اور اصرار نہیں ہے کہ صاحب آپ یہی مانیے جو ہماری کتاب میں ہے، آپ ہمارے ہی عقیدوں کو فالو کریے، اصرار ہمارا کچھ نہیں ہے، لیکن دعوت ضرور ہے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ جمہور مسلمین کا مسلک ہے، اس پر محدثین، فقہاء، مفسرین اور تمام مسلمانوں کی جماعتوں کا اجماع ہے، آپ اس کو قبول کیجئے، یہی اسلام ہے۔ اگر آپ یہ نہیں قبول کریں گے اپنے اسلام کا دوسرا نام دے لیجئے، اسے اسلام نہیں کہیے، خدا کے واسطے وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام پر تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو مسلمانوں کو گمراہی سے بچنے کا سبب بنائے، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔